السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف رمضان المبارک کی بہت اہم عبادت ہے، لیکن اعتکاف کے اندر اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ آج میں آپ کو وہی چیزیں بتانے جا رہا ہوں کہ جن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور جن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا وہ چیز بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا کس ضرورت سے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے اور کس ضرورت سے نہیں نکل سکتا۔ نمبر 1، معتکف کی مسجد میں اگر جمعہ نہ ہوتا ہو تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، مگر شرط یہ ہے کہ ایسے وقت میں جائے کہ دوسری مسجد میں پہنچ کر خطبے سے پہلے جمعہ کی سنتیں پڑھ سکے اور نماز کے بعد جو سنن مؤکدہ ہیں ان کو پڑھ کر جلد واپس آ جائے۔ دیر تک وہاں ٹھہرنا اس کے لیے مکروہ ہے۔ نمبر 2، اگر اعتکاف کرنے والے کو اذان دینے کے واسطے مسجد کی حدود سے باہر جانا پڑے، جیسے مثال کے طور پر لاؤڈ اسپیکر مسجد سے باہر کمرے میں ہو اور اسے مسجد میں نہ لایا جا سکتا ہو اور کوئی دوسرا اذان پڑھنے والا نہ ہو تو وہ اذان پڑھ سکتا ہے، اس سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3، اگر کوئی اعتکاف کرنے والا جان بوجھ کر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مسجد کی حدود سے باہر نکلے گا تو اس سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر وہ پیشاب پاخانہ یا جمعہ وغیرہ کے لیے مسجد سے باہر نکلا تھا اور واپسی میں بغیر انتظار کے نماز جنازہ میں شریک ہو گیا تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 4، اگر اعتکاف کرنے والا جان بوجھ کر مریض کی عیادت کے لیے باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اگر ضرورت کی وجہ سے باہر نکلا تھا اور آتے جاتے راستہ بدلے بغیر کسی مریض کی عیادت کر لی، کسی بیمار کی مزاج پرسی کر لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کا اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 5، اعتکاف کرنے والا شخص اگر ووٹ دینے کے لیے مسجد سے باہر نکلے گا تو اس سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6، اعتکاف کرنے والا جس طرح آمنے سامنے کسی سے ضروری بات کر سکتا ہے اسی طرح موبائل پر بھی ضروری بات کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے جائز ہے، البتہ بلا ضرورت اور بے وجہ دنیاوی باتوں سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ نمبر 7، اگر اعتکاف کرنے والا تھوڑی دیر کے لیے بھی جان بوجھ کر یا بھولے سے بغیر کسی عذر کے مسجد کی حدود سے باہر نکل گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 8، اعتکاف کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 9، اعتکاف کی حالت میں بد نگاہی یا غلط خیال جمانے سے اگر اس کی منی نکل گئی تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، مگر ایسا کرنا سخت گناہ ہے۔ نمبر 10، اگر اعتکاف کی حالت میں جان بوجھ کر کھا پی کر روزہ توڑ دیا تو روزے کے ساتھ ساتھ اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، اور اگر بھول کر کھایا پیا تو نہ روزہ ٹوٹے گا اور نہ اعتکاف ٹوٹے گا۔ نمبر 11، اگر کسی عورت کو ماہواری ہو رہی ہو تو وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی ہے، اور اگر کسی عورت کو اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد ماہواری ہوئی ہو تو اس سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 12 اور آخری نمبر یہ ہے کہ مسجد شرعی کی حد میں رہتے ہوئے غسل کا اگر ایسا انتظام ہو کہ مسجد غسل کے پانی سے ملوث اور گندی نہ ہو تو اس کے لیے مسجد میں ہر طرح کا غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر مسجد میں غسل کا ایسا انتظام نہ ہو تو واجب غسل کے لیے تو مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے، البتہ غیر واجب غسل مثلاً بدن کی صفائی یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اگر مسجد سے باہر جائے گا تو اس سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ رہا مسئلہ جمعہ کے غسل کا، تو جمعہ کے غسل کی بہرحال گنجائش ہے، جمعہ کے غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے اعتکاف کرنے والے کے لیے جمعہ کا غسل کرنا یہ بلا کراہت جائز ہے۔ تو بہرحال میں نے آپ کو یہ وہ چیزیں بتلائی ہیں کہ جن ضرورتوں کی وجہ سے اعتکاف کرنے والا مسجد سے باہر نکل سکتا ہے اور اس کا اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا۔ آپ ان تمام باتوں کا دھیان رکھیں۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ یہ تمام مسائل اور یہ تمام چیزیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ بہرحال دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔